السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے۔ یہاں فاحشن اور لعانن دونوں کلمہ ہے، تو یہاں فاحش سے مراد فحش کام کرنے والا، نازیبا، غیر مناسب کام کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، یعنی نامناسب اور فحش کام کرنے والے نہیں تھے۔ ولا لعانن ولا سبابا، اور لعن طعن کرنے والے اور گالی گلوج کرنے والے نہیں تھے، یعنی فاحشن سے فحش کام اور لعانن و سبابن سے فحش بات۔ تو آپ نہ تو نامناسب کام کرنے والے تھے اور نہ ہی نامناسب بات کرنے والے تھے۔ تو اللعان کا لغوی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ لعنت کرنے والا، اور سبابن کا معنی ہوا بہت زیادہ گالی دینے والا۔ اب اگر یہاں یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ لعان اور سباب کی نفی کی گئی ہے، تو صرف مبالغے کی نفی ہوئی، زیادتی کی نفی ہوئی، اور خود لعنت کرنا اور گالی دینا اس کی نفی تو ہوئی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لعن طعن نہیں کرتے تھے اور کسی کو گالی نہیں دیتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لعان اور سباب جو صیغہ مبالغہ ہے وہ کثرت بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نسبت کے لیے ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے تمار، یہ فعال کا وزن ہے تمار، تو وہاں کثرت بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھجور کی طرف اس کی نسبت بتانے کے لیے ہے۔ تب کہا گیا ولا لعانن، یعنی وہ لعنت کی طرف منسوب ہی نہیں تھے۔ ولا سبابن، یعنی وہ گالی دینے والے ہی نہیں تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تو وہاں بھی ظلام کا ذکر ہے، تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ ظلم نہیں کرتا، تھوڑا ظلم کرتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی سباب یا لعان کا یہ معنی نہیں ہے کہ زیادہ لعنت نہیں کرتے تھے اور زیادہ گالی نہیں دیتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ سرے سے فحش بات کرنے والے تھے ہی نہیں، نہ وہ لعن طعن کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو گالی دیتے تھے۔ کان یقول عند المعتبۃ، یہ سرکار جب ناراض ہوتے اور کسی پر عتاب فرماتے تو عتاب کرنے اور ملامت کے وقت فرماتے تھے ما لہو ترب جبینہ، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ تو پیشانی خاک آلود ہو، اس میں یہ ذو جہتین ہے۔ ایک معنی ہوا کہ یہ پیشانی خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو، تو یہ ذلت سے کنایہ ہوا۔ اور تربا جبین ہو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی یہ نیک اور صالح ہو جائے اور رب کریم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائے، سجدہ کرے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتاب اور ملامت کے وقت بھی، یعنی ناراضی کے اظہار کے وقت بھی آپ لعن طعن نہیں فرماتے، گالی نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ما لہو ترب جبینہ، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق بخشے اور وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
کہ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ مشرکین کے خلاف دعا فرما دیں. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر ہی بھیجا گیا ہوں. چنانچہ قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ جو سراپا رحمت ہیں، جو مشرکین کے خلاف بھی دعا نہیں کرتے، تو وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں پر کیسے وہ لعن طعن کریں گے اور کیسے کسی کو برا کہیں گے. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. وعن ابی سعید الخدری قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها. نبی کریم حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے جو کنواری دوشیزہ اپنے پردے میں ہوتی ہے. یعنی اپنے پردے میں کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب سرکار کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی طبعی طور پر یا کسی اور وجہ سے، تو ہم اس ناپسندیدگی کو آپ کے چہرے میں دیکھ لیتے، پہچان لیتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ وہ کوئی ناپسندیدہ جو طبعی طور پر آپ کو ناپسند ہو دیکھ کر کے اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ کے چہرے سے اس کا اظہار ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کی ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا، اور جو آپ کے قریب رہتے وہ اس ناپسندیدگی اور ناگواری کو پہچان لیا کرتے تھے. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عضو شرع جائز ہوتی لیکن کسی وجہ سے آپ کو پسند نہیں ہوتی، اس میں اس کا بیان ہے. ورنہ جو چیزیں، جو فعل، جو قول شریعت کے لحاظ سے جائز ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا عمل کرتا یا ایسی بات کہتا تو آپ اسے فوراً منع فرما دیتے اور اسے اس کام سے روک دیا کرتے تھے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن عائشہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کس قدر ہنستے ہوئے، یعنی گویا آپ کو قہقہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. قہقہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے حدیث کا کلمہ ہے حتی ارا منہ لہواتے ہی، یعنی اس قدر کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے لہوات کو دیکھوں. لہوات یہ لحات کی جمع ہے. لحات گوشت کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو حلق کے آخر میں اوپر سے لٹکتا رہتا ہے، جسے کوا بھی کہا جاتا ہے. تو وہ کوا جو حلق کے پاس ہے یہ کب نظر آئے گا؟ جب آدمی قہقہا لگائے گا اور پورا منہ کھلے گا تب وہ نظر آئے گا. تو آپ ضحک تو فرماتے تھے لیکن کبھی اس طرح سے کھل کر کے نہیں ہنستے تھے کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے، قہقہا کی صورت ہو اور آپ کے حلق کے اندر وہ کوا دکھائی دے. آپ کی آیت کریمہ کیا تھی؟ وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ہی فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ اغلب حال کا ذکر ہے کہ آپ عموماً تبسم فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ ضحک بھی فرمایا کرتے تھے. تو یہاں جو ذکر ہے وہ اغلب حال کا ہے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا. وعنہ قالت، اور انہی سے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے
انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جلدی جلدی بات کرنے کی طرح سے جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے. کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا اسے شمار کرنا چاہتا تو ضرور شمار کر لیتا. یعنی آپ کا ہر لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہوتا اور ہر کلمہ دوسرے کلمے سے علیحدہ ہوتا. چونکہ آپ مبلغ تھے اور آپ کو امت تک واضح پیغام پہنچانا تھا، اس لیے آپ خوب واضح اور ظاہر کر کے پیغام پہنچایا کرتے تھے. جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی باتیں کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم پر تو واضح پیغام پہنچانا ہی ہے، لیکن جب پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس قدر تیزی سے جلدی جلدی بولتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ بسا اوقات کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے. تو مبلغین اور دعات کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کو خطاب کریں، کسی کو وعظ کریں، تو اپنی بات ٹھہر ٹھہر کر کے ہر لفظ اور ہر جملے کو الگ الگ کر کے بیان فرمائیں تاکہ سامعین کو اچھی طرح سے وہ سمجھ میں آئے. یہ متفق علیہ ہے. وعن الاسود قال، اور حضرت اسود سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سألت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. یعنی سرکار جب باہر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب سرکار گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے. قالت، انہوں نے فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، یہ محنت اور محنت دونوں لغت ہے. سرکار کی شان یہ تھی کہ جب وہ گھر میں ہوتے تو اپنے اہل خانہ کے کام میں مشغول ہوتے. محنت سے مراد کیا ان کی تعنی خدمت اہل ہی، ان کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کا کام کرتے تھے، ان کے مصالح کے مطابق ان کے کام انجام دیا کرتے تھے، ان کی مصلحتوں کا خیال فرماتے اور اس کے لحاظ سے وہ کام کیا کرتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، تو جب نماز کا وقت ہو جاتا آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ کلام فرماتے اور ہمارے ساتھ کام میں مشغول رہتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز پہنچتی تو آپ فوراً نماز کی تیاری شروع فرما دیتے، اور ایسا لگتا یعنی آپ اس طرح سے متوجہ ہو جاتے ادھر کہ ایسا معلوم ہوتا کہ سرکار ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں، ہمیں جان ہی نہیں رہے ہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کرے، لیکن جب اللہ کے حق ادا کرنے کی باری آئے، اس کا موقع آئے، تو اسی کو ترجیح دینی چاہیے اور باقی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے. وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرمایا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امروں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر یہ کہ آپ نے ان میں سے زیادہ آسان کو اپنایا اور اختیار کیا. کب؟ ما لم یکن اثمن، جبکہ وہ آسان والا معاملہ گناہ نہ ہو. فإن کان اثمن، تو اگر وہ گناہ والا ہوتا، کان ابعد الناس منہ، تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس آسان معاملے سے دور رہتے.
یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب دو امروں کے درمیان اختیار دیا گیا تو ظاہر ہے کہ دونوں گناہ سے الگ ہوں گے، کیونکہ اختیار یا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا جائے گا یا کسی بندے کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو یہ اختیار اسی وقت ہوگا کہ جب دونوں ایک طرح کے ہوں کہ آپ اس میں سے جو چاہیں وہ کریں۔ تو یہاں گناہ کے کرنے میں اختیار دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہاں گناہ سے مراد خود فی نفس ہی اس کا گناہ ہونا نہیں مراد ہے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا کام جو انجام کار گناہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ یعنی اگر آپ کو ایسے دو امر میں اختیار دیا جاتا جس میں ایک گناہ سے بالکل محفوظ رہتا اور دوسرے امر میں اس بات کا احتمال ہوتا کہیں بعد میں یہ گناہ کی طرف نہ لے جائے، تو آپ اس امر سے جس کے بارے میں احتمال ہوتا کہ گناہ کی طرف لے جائے گا آپ دور رہتے۔ جیسے آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو دنیا کی یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر کے چلتے رہیں، یا آپ چاہیں تو بادشاہ کی زندگی گزاریں اور چاہیں تو بندے کی زندگی گزاریں۔ آپ نے کسے اختیار کیا؟ ایک فرما بردار بندے کی زندگی اختیار کرنا، بادشاہ کی زندگی اختیار آپ نے نہیں فرمائی، اس لیے کہ بادشاہت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دولت و ثروت کی وجہ سے آدمی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح سے اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے، کبھی کبھی نہیں ہو پاتی ہے۔ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کسی چیز کا انتقام نہیں لیا، الا ان ينتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بہا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کی پامالی ہو تو سرکار اللہ کی رضا کے لیے اس حرمت کی وجہ سے انتقام لیتے تھے۔ یہ متفق علیہ ہے۔ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے دستے مبارک سے نہیں مارا۔ یہاں شیئن سے مراد کہ آدمین، یعنی آپ نے کسی آدمی کو، کسی انسان کو کبھی اپنے دستے مبارک سے نہیں مارا۔ پھر اس کے بعد خاص کیا وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، نہ ہی آپ نے کسی عورت کو مارا اور نہ کسی غلام کو مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تو اس وقت آپ کا مشرکین کو یا اپنے مقابل کو مارنا ثابت ہے، چنانچہ آپ نے ابی ابن خلف کو احد میں قتل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، عام حالات میں کسی کو مارتے پیٹتے نہیں تھے، نہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتے نہ کسی غلام پر ہاتھ اٹھاتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میدان کارزار میں ہوتے تو اس وقت جو آپ سے لڑنے کے لیے آتا آپ اسے ضرور مارتے تھے۔ وما نیلا منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی کہ آپ اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیں، الا ان ينتهك شيء من محارم اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محارم سے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کی پامالی ہو تو اس وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے انتقام لیتے تھے۔ یہ ما نیلا منہ شیء کا معنی کیا ہے؟ ما اصابہ شیء، نالا یا نالو معنی کیا؟ پانا۔ تو ما نیلا منہ شیء کا معنی کیا؟ ما اصابہ شیء قط، یعنی کبھی سرکار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی کہ آپ تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کی پامالی ہوتی اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثانی عن انس قال
خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 8 سنین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یعنی خدمت کرنا شروع کیا اس حال میں کہ میں 8 سال کا تھا۔ یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ انہیں اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ اس وقت سے وہ سرکار کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام مدینہ منورہ میں 10 سال رہا، اس طرح سے حضرت انس کو 10 سال خدمت کرنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں خدمتہ 10 سنین، میں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی۔ فما لامنی علی شیء قط اتیا فیہ علی یدی، تو سرکار نے کبھی کسی ایسی شے پر مجھے ملامت نہیں کیا، اتیا فیہ علی یدی، جس شے میں میرے ہاتھوں سے نقصان پہنچ گیا ہو یا جو شے میرے ہاتھوں سے برباد ہو گئی ہو۔ فَإِن لَامَنِي لَائِمٌ مِّنْ أَهْلِهِ، تو اگر سرکار علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کوئی ملامت کرنے والا مجھے ملامت کرتا تو سرکار اسے کہتے دعوہ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ، اسے چھوڑو، یعنی ملامت مت کرو، کیونکہ اگر کوئی چیز مقدر تھی تو ہوئی، یعنی جو ہوا یہ مقدر تھا اس لیے ہوا، یعنی جو سامان خراب ہوا، جو چیز ٹوٹی برباد ہوئی وہ اس لیے کہ ایسا ہی مقدر تھا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر گھر میں بیوی بچوں سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی سامان برباد ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور مارنے پیٹنے کا عمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ چیز جو واقع ہوئی ہے یقیناً وہ مقدر تھی، وہ اللہ کی جانب سے اس کا فیصلہ تھا، اس لیے وہ چیز کیا ہے سامنے آئی اور وہ فعل واقع ہوا۔ ھذا لفظ المصابیح، یہ مصابیح کا لفظ ہے۔ وروى البیہقی فی شعب الایمان مع تغییر، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے معمولی تغییر کے ساتھ روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے، یعنی آپ ذاتی طور پر فحش کام کرنے والے نہیں تھے، ولا متفحشا، اور نہ ہی بتکلف یا بالقصد کوئی فحش کام کرنے والے تھے، ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ ہی آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے تھے۔ یہاں بھی سخاب یہ اسی طرح سے ہے جیسے لعان اور سباب ہے، یعنی یہاں مبالغے کا وزن تو ہے لیکن یہ کثرت بتانے کے لیے نہیں ہے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، ہاں آپ معاف کر دیتے تھے اور صرف نظر فرما لیتے تھے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی برا سلوک کرتا تو آپ اس سے انتقام نہیں لیتے، آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کرتے بلکہ آپ اسے معاف فرما دیتے، اسے درگزر کر دیتے تھے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يعود المريض، اور حضرت انس سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں انه كان يعود المريض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے تھے،
وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ یا الجنازۃ، اور جنازے کے پیچھے چلتے تھے، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، اور مملوک یعنی معزون یا آزاد کیے گئے شخص کی دعوت قبول فرماتے تھے، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور گوش دراز پر سواری کرتے تھے، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيفٌ، یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے روز گوش دراز پر سوار دیکھا جس کی لگام کھجور کے چھلکے کی تھی۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو گویا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی عادات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا انتقال ہوتا آپ جنازے میں تشریف لے جاتے، کوئی آپ کو دعوت دیتا خواہ مملوکی کیوں نہ ہو آپ اس کی دعوت قبول فرماتے، اور گوشت دراز پر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ بتا دیا، خیبر کے روز میں نے خود دیکھا کہ آپ گوشت دراز پر سوار تھے۔ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا درست کرتے تھے اور اپنا کپڑا سل لیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے، کما یعمل احدکم فی بیتہ، جیسا تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی جب اپنے گھر میں رہے تو گھر والوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ وقالت، اور فرمایا کان بشرا من البشر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو جیسے اور انسان اپنے کام کرتے ہیں ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام کر لیا کرتے تھے۔ یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ، اپنے کپڑے میں جوں یا کیڑے مکوڑے دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ کے جسم میں جوں نہیں پڑتی، آپ کے جسم میں اس طرح سے کیڑے مکوڑے نہیں پڑتے، پھر کپڑے میں اسے تلاش کرنے کا مطلب، کہتے ہیں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے جسم میں نہیں ہوتی، جیسے لوگ نہ نہائیں تو جوں پڑ جائیں، نہ نہائیں تو اور طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو حضور کے لیے ایسا نہیں تھا، لیکن آپ اس کے باوجود اپنے کپڑے دیکھ لیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے ان کے جسم سے یا ان کے کپڑے سے کوئی چیز آپ کے کپڑے پر پہنچ گئی ہو، یا خارج سے کوئی اس طرح کی شے جو مناسب نہ ہو کپڑے میں لگ گئی ہو، اس لیے اپنے کپڑے کو آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے یا نکالتے تھے۔ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن خارجہ بن زید بن ثابت قال، اور حضرت خارجہ ابن زید ابن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دخل نفر على زید بن ثابت فقالوا له حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت حضرت زید بن ثابت کے پاس پہنچی اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ آپ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان فرمائیں۔ قال، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کنت جارہ، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی تھا، فکان اذا نزل علیہ الوحی بعث الیہ، تو جب سرکار پر وحی کا نزول ہوتا تو سرکار میرے پاس کسی کو بلانے کے لیے بھیجتے۔
میں جاتا فَكَتَبْتُهُ لَهُ اور سرکار کے لیے وحی کی کتابت کرتا. فَكَانَ إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا تو جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو سرکار ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر فرماتے. وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو سرکار ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے. وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا اور جب ہم کھانے پینے کا ذکر کرتے تو سرکار ہمارے ساتھ کھانے پینے کا ذکر کرتے. فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تمام باتیں میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا ہوں. یعنی یہ سب سرکار کا معمول تھا، یہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اس طرح سے کیا کرتے تھے. اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں اپنے پاس بیٹھنے والوں کی کو اچھی تعلیم دینی ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، تو وہ جس بھی جائز اور مناسب کام میں مصروف ہوں آپ بھی وہی اسی کام کے تعلق سے بات کریں، اسی کے بارے میں سمجھائیں، اس کے نفع اور نقصان کو ان کے سامنے واضح کریں تو اسے غور سے سنیں گے اور آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صافح الرجل اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد سے مصافحہ کرتے لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے یہاں تک کہ وہی شخص اپنا ہاتھ کھینچ لیتا. ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه اور سرکار اپنا چہرہ اس کے چہرے کی طرف سے نہیں پھیرتے یہاں تک کہ وہی شخص اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا. ولم یرا مقدما رکبتیہ بین یدی جلیس لہ یہاں رکبہ کا معنی تھا گھٹنا لیکن یہاں اس سے مراد ہے پاؤں، اور مقدم کا معنی تھا آگے کرنے والا لیکن یہاں مراد ہے مطلقاً پھیلانا. تو اب معنی کیا ہوا؟ ولم یرا مقدما رکبتیہ بین یدی جلیس لہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ اپنا پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے پھیلائیں. یعنی آپ جب مجلس میں بیٹھتے تو اپنا پاؤں سمیٹ کر بیٹھتے تھے، پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے جیسے بہت سے دنیا دار ارباب اقتدار اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ اپنے سامنے والوں کے اپنے قریب بیٹھنے والوں کے سامنے اپنا پاؤں پھیلائے رہتے ہیں. رواہ الترمذی اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدخر شیئا لغد اور انہی سے یعنی حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے یعنی آنے والے کل کے لیے کسی شے کا ذخیرہ نہیں فرماتے تھے. یعنی یہ ذخیرہ نہ فرمانا اپنے لیے، یعنی آپ اپنے لیے کل کوئی چیز اس لیے بچا کر نہیں رکھتے کہ کل وہ ہمیں کام آئے گی. ہاں اپنے ازواج کے لیے ذخیرہ کرنا یہ ثابت ہے کہ جو توکل آپ کو حاصل تھا وہ توکل انہیں حاصل نہیں تھا، اس لیے آپ ان کے نفقات کا انتظام فرماتے اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان کبھی کبھی کئی دن کے لیے جمع کر دیتے تھے، لیکن اپنے لیے کبھی کوئی چیز کل کے لیے جمع نہیں کرتے تھے، ذخیرہ نہیں کرتے تھے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن جابر ابن سمورہ قال اور حضرت جابر ابن سمورہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی والے تھے. یعنی آپ اکثر خاموش رہتے تھے، جب کلام کی ضرورت ہوتی جب ہی آپ کلام فرماتے ورنہ خاموش رہتے تھے. رواہ فی شرح السنہ اسے شرح السنہ میں روایت کیا. وعن جابر قال کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل. حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل یعنی آہستگی اور ترسیل یعنی ٹھہراؤ تھا۔ ترتیل کا معنی لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے حروف کو الگ الگ ادا کرنا، اور ترسیل کا معنی لغت کے لحاظ سے ہوتا ہے مہلت دینا۔ تو آپ کلمات کو حروف کو الگ الگ ادا کرتے تھے، یعنی آہستگی کے ساتھ کلام فرماتے تھے، اور یعنی مہلت دیتے تھے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے تاکہ آپ کے سامعین اچھی طرح سے وہ سمجھ سکیں اور محفوظ کر سکیں۔ اسے حضرت ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس طرح جلدی جلدی بات کرنے کی طرح بات نہیں کرتے تھے، ولیکنہ کان یتکلم بکلام بینہ فصل۔ ہاں، سرکار ایسا کلام فرماتے تھے جس کے اجزاء کے درمیان فصل ہوا کرتا تھا۔ یحفظہ من جلس الیہ، اسے وہ شخص محفوظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا جو آپ کے قریب بیٹھا ہوتا تھا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن الحارث ابن جزء، اور حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تبسم ریز نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن سلام قال، اور حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یتحدث یکثر ان یرفع طرفه الى السماء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے، تو اکثر اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ اس بات کو دیکھتے رہتے تھے یا اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جبریل امین رب کی جانب سے آپ کے پاس کوئی پیغام لے کر تو نہیں آ رہے ہیں، اس لیے آپ اکثر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ فصل مکمل ہوئی اور آپ کا سبق تمام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔